بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں لطیف خان یوسفزئی، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں LKY نیوز پر۔ سب سے پہلے تو میں گزارش عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کو آج کا ہمارا موضوع، آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو جو ہے وہ شیئر بھی کریں، ہمارے LKY نیوز کو سبسکرائب بھی کریں اور ہمارے پیج کو بھی فالو کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمارا یہ پیغام بھی دوسروں تک پہنچ جاتا ہے۔ کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ اس موضوع پر میں بات کروں، گو کہ بہت تجربہ کار اور سینئر اساتذہ کرام کا جو درجہ رکھتے ہیں ایسے جرنلسٹ، ایسے لوگ جو ہے وہ تجزیہ اپنے کرتے ہیں، لیکن میری بھی ایک چند گزارشات تھی، اس سے بالا نظر کہ میری کوئی سیاسی وابستگی کسی سے ہو یا میں کوئی اپنا سیاسی وابستگی کے تحت جو ہے نا یہ بات کر رہا ہوں، میں ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے، ایک عام شہری کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے اس موجودہ حالات میں کوئی ایسی وابستگی جس میں اظہار رائے پر جو ہے وہ ہماری کوئی بات جو ہے نا بری لگے کسی کو۔ ہمارے لیے سارے محترم ہیں، سب دوستوں کو یہ علم ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے جو ہے وہ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ 1.5 سال کے قریب لگ بھگ جو ہے نا وہ سیاسی عدم استحکام چلا آ رہا ہے۔ جو ملک کی معاشی صورتحال بھی جو ہے وہ ایسی نہیں رہی جیسے کہ ایک عام آدمی جو ہے نا اس میں خوش رہے۔ گزشتہ حکومت جو تھی، جو 3.5 سال چلی، اس میں بھی ہمارے ملک کی مختلف پارٹیز جو ہے وہ احتجاج کرتی تھیں اور انہوں نے جو ہے نا کئی لانگ مارچ بھی کیے اور روزانہ کی بنیاد پر ان کے بیانات آتے کہ ملک میں بہت زیادہ مہنگائی ہے، عوام بہت پریشان ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے اور اگر ہم آئیں گے تو حالات بدل جائیں گے، معاشی طور پر جو ملک مقروض ہے وہ قرضے ختم ہو جائیں گے اور ہم اس کو صحیح ڈگر پہ لے کے چلیں گے۔ وہ حکومت گئی اور دوسری حکومت آئی جو کہ ہماری تھی، ہمارے ملک کے جو ہے نا وہ ہمارے جو لیڈر ہیں دوسری پارٹیوں کے، اس پارٹی سے ہٹ کر ان کی حکومت آئی، 16 مہینے تقریباً ان کی حکومت رہی۔ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی اور KP کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی۔ 90 دن کا جو الیکشن ہمارے آئین میں موجود ہے کہ وہ الیکشن ہوں گے، وہاں وہ کس وجہ سے نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے بڑے اس بات کو سمجھتے ہوں کہ ایک ساتھ الیکشن ہونے چاہیے، حالانکہ اگر اس وقت بھی ہوتے تو وہ 1.5 سال کا جو پیریڈ ہے وہ گزار لیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا اور الیکشن نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ سے ان صوبوں میں بھی عدم استحکام آیا کیونکہ وہاں نگراں جو ہے نا وہ سیٹ اپ آ گئے تھے۔ یہاں پر KP کے اسمبلی ہوئی، یا پھر گلگت بلتستان میں بھی ایسا ہوا، پھر آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہوا۔ الغرض یہ کہ پورے ملک میں جو ہے نا زیادہ تر ملک کا جو حصہ ہے اس میں جو ہے نا وہ ایک عدم استحکام سیاسی آ گیا۔ 16 ماہ جو حکومت رہی اس میں اشیاء خورد و نوشت اور پھر جو ہے نا ضروریات زندگی کے جو اشیاء ہیں اس میں عام غریب آدمی جو استعمال کرتا ہے، وہ گھریلو جو گیس ہے یا جو گاڑیوں میں گیس ڈلتا ہے، اس کے علاوہ جو پیٹرول ہے، چینی ہے، آٹا ہے، گھی ہے، دالیں ہیں، سبزیاں، وہ کئی گنا، 3 گنا وہ بڑھ گئی۔ عوام کو کوئی سہولت میسر نہیں آئی، عوام کو کوئی خوشی میسر نہیں آئی، روزگار ختم ہو گیا، لوگ پریشان ہو گئے اور اتنے پریشان ہو گئے کہ اس کے اثر سے اب اللہ ہی ہمیں نکال سکتا ہے، ہماری اپنی تو کوئی کوشش ہے نہیں، کیونکہ اس 16 مہینے میں کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ عوام میں جو ہے نا وہ اعتماد کی فضا قائم ہو، اعتماد کا ماحول ان کا بنے، سیاسی استحکام آئے، بین الاقوامی طور پر جو ہے نا وہ ہم سرخرو ہو سکیں۔ دوسرے ممالک کی ہم مثالیں دیتے ہیں یہاں پر کہ فلاں ملک بہت اچھا ہے اور فلاں ملک بہت اچھا ہے، فلاں ملک ترقی کر رہا ہے، تو ہماری مثال جو ہے نا 76 سال میں یہ نہیں دی جا سکی کہ ہمارا ملک بھی ترقی کر رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی معاشی استحکام ہے، ہمارے ملک کے لوگ بھی خوشحال ہیں۔ ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس ملک سے باہر کیسے جایا جائے، وہ بھی حالات اب اتنے سنگین ہو گئے ہیں کہ ملک سے باہر ہر نوجوان جانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن وہ جا نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس ٹائم جو ڈالر ریٹ تھا اس میں جو 3.5 سال حکومت رہی جس پارٹی کی، اس کے اپوزیشن میں جو تھے وہ کہتے تھے ڈالر انہوں نے جو ہے نا بہت مہنگا کر دیا، ہم آئیں گے تو ڈالر جو ہے سستا ہوگا، تو وہ کئی گنا بڑھ گیا۔ ان سارے حالات سے جو ہے نا عام آدمی بہت پس گیا۔ میری خاص طور پر جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کے جو اکابرین ہیں ان سے بھی گزارش ہے، ساری پارٹیوں کے اکابرین سے، پھر میری جو ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان محترم قاضی فائز عیسی صاحب جو ہیں ان سے بھی ریکویسٹ ہے، پھر میری محترم جنرل عاصم منیر صاحب جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، سپہ سالار ہیں پاکستان کے، ان سے بھی ریکویسٹ۔ یہ میں عرض کر دوں کہ میری یہ تمام باتیں سیاسی نہیں،
ایک عام انسان کی، ایک متوسط طبقے سے بھی اب لو طبقے کی جو ہے نا وہ زبان ہے کہ ہمارے حالات جو ہے نا وہ بہت خراب ہو گئے ہیں، عام آدمی کے حالات بہت خراب ہو گئے۔ اگر ایک عام انسان، ایک عام پاکستانی کو فلاح، فائدہ، سکون، سہولت اس میں میسر ہے کہ ہمارے ملک پر آرمی کی حکومت ہو، تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ عام آدمی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہمارے ملک میں کئی مرتبہ ایسا دور آیا کہ ایسی حکومتیں رہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سویلین سے بہتر تھی۔ میں سمجھتا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ مجھ سے کوئی رائے دوسرا قائم رکھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ سویلین سے بہتر تھی۔ ایک اسٹریٹ فارورڈ جو ہے نا پالیسی تھی، ایک سوچ تھی، اور ہمارا ملک ہر طریقے سے اس میں مضبوط بھی تھا۔ اس کے بعد سویلین جب آتے ہیں تو ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں۔ جب بھی جمہوری حکومت آتی ہے وہ کچھ عرصے بعد گر جاتی ہے، یا وہ ناکام ہو جاتی ہے، وہ 5 سال پورے نہیں کر پاتی، سوائے 1-2 مرتبہ کے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی جب حکومت آئی تو انہوں نے 5 سال پورے کیے، اس کے بعد پھر یہی صورتحال ہے۔ اگر آرمی کی حکومت بہتر ہے تو وہ ہونی چاہیے، اگر سویلین حکومت بہتر ہے تو وہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم تجربات کب تک کریں گے؟ کیونکہ ہم بھی ایک چھوٹے تھے، پھر بڑے ہو گئے، ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ ہمارا ملک جو ہے خوشحال ہوگا، ہم ترقی کریں گے، لیکن ہماری تو یہ بال سفید ہو گئے ہیں، ہماری عمر کا اس حد تک ہم پہنچ گئے، کبھی کچھ جو ہے نا نہیں ہوا، اور لگ بھی نہیں رہا کہ ہوگا۔ تو جس طریقے سے ہماری حکومت بہتر ہے اس طریقے سے ہو۔ کیسز پہ کیسز بن رہے ہیں، کیسز پہ کیسز چل رہے ہیں، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، ہر حکومت جب ختم ہوتی ہے اس نے وہ کیا، پھر وہی لوگ سامنے آتے ہیں، پھر الیکشن ہوتے ہیں، پھر جو ہے نا ہم انہی کو ووٹ دیتے ہیں، پھر وہ آ جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے ملک میں استحکام کم آئے گا۔ ہمارے بعد بنگلہ دیش آزاد ہوا، وہ ترقی کر گیا، انڈیا ہمارے سے بعد میں آزاد ہوا، آج وہ کہاں پر کھڑا ہوا ہے، ہانگ کانگ ہمارے سے بعد میں آزاد ہوا، چائنا ہمارے سے بعد میں آزاد ہوا۔ یہ ایسے ممالک ہیں جو ترقی کی انہوں نے، اور اپنے لوگوں کو بھی انہوں نے استحکام بخشا، اور سیاسی استحکام بھی ان کے ملک میں ہے۔ ہم اپنی فریاد کس سے کریں؟ ہم کس سے کہیں؟ ہمارے پاس خوشحالی کب آئے گی؟ اب تو لوگ بے روزگاری کے ہاتھوں اتنے پریشان ہو گئے ہیں، روزگار نہیں ہے، جوان بچے ہیں گھر میں، بیٹیاں جو ہے نا بیٹھی ہوئی ہیں، پریشانی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے حالات ایسے ہیں، جیسے لوگ ہوں گے، جیسی قوم ہوگی ویسی ان پہ حکمران آ جائیں گے۔ تو کیا ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں، ہم قوم صحیح نہیں ہے کہ ہم پہ ہمیشہ ایسی لوگ مسلط ہوتے ہیں؟ میری گزارش ہے ارباب اختیار سے، میری گزارش ہے کہ اگر ہمارا ملک مقروض ہے، ہمارا ملک قرضوں میں ہے، تو بھائی پھر یہ بڑے بڑے افسر جو ہیں ان کی تنخواہیں لاکھوں میں کیسے ہیں؟ غریب کو تو ہزاروں میں تنخواہ نہیں مل رہی، ان کو لاکھوں میں تنخواہ ملتی ہے۔ جب بھی بجٹ آتا ہے انہی کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں، جب بھی کوئی سہولیات کی بات آتی ہے انہی کو سہولیات ملتی ہے، انہی کو مفت پیٹرول ملتا ہے، انہوں کو بڑی بڑی گاڑیاں ملتی ہیں۔ تو ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو علاج کے لیے جو ہے نا وہ محروم ہیں، علاج کے لیے ترستے ہیں، ہمارے لوگ روزگار کے لیے ترستے ہیں، 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں۔ کب جو ہے نا اس ملک میں عدل قائم ہوگا؟ کب اس ملک میں سب برابری کی سطح پر ہوں گے؟ کب یہ سوچا جائے گا کہ یہ بھی ہمارے ملک کے شہری ہیں؟ کیونکہ ہر چیز، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگا ہے، ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہ ہوں لیکن بجلی کا بل ہم نے دینا ہے۔ آپ کے گھر میں واشنگ مشین نہ ہو، آپ کے گھر میں فریج نہ ہو، آپ کے گھر میں ٹی وی نہ ہو، اس کی فیس دینی ہے۔ ہم کیسے آگے چلیں گے؟ میری گزارش ہے، میری سجیشن ہے، کون کس کے ساتھ ہے، کن کے ساتھ نہیں ہے۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ جس پارٹی کو دبایا جا رہا ہے، جس پارٹی کو جلسے جلوسوں سے منع کیا جا رہا ہے، تو بھائی آپ الیکشن کرا دیں۔ انتظار اس چیز کا ہے کہ یہ پارٹی بالکل ہی ختم ہو جائے، لوگوں کے دلوں سے نکل جائے تو الیکشن کرائیں گے۔ کیونکہ میں خود میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں، ایک میرا یوٹیوب چینل ہے، سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ میں کوریج کرتا ہوں۔ حالات لوگوں کے بہت خراب ہے، دیگر پارٹیوں کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگاتے ہیں، یا اس کا نشان بیلٹ پیپر سے غائب ہوتا ہے، یا ان کو شامل نہیں کرتے ہیں، وہ آزاد کھڑے ہو جائیں گے الیکشن۔ اسی وجہ سے الیکشن نہیں ہو رہے۔ جب وہ آزاد کھڑے ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ فلاں پارٹی کا ہی ہے، ان کو لیبل تو لگا ہوا ہے نا کہ بھئی یہ فلاں پارٹی کا ہے، لوگ آزاد کو ووٹ دے دیں گے، ان دوسروں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ کیا وجہ ہے؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ دوسری پارٹیوں کی کوئی پوزیشن ہی نہیں رہی، ان کو کوئی ووٹ ہی نہیں دے گا؟ میری تو بڑے جو ہیں ہمارے اس ملک کے، جو ہمارے اس ٹائم حاکم ہیں یا جو ہمارے ملک کو چلاتے ہیں، میں آپ سے یہ گزارش عرض کر رہا ہوں کہ بھائی ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، سراج الحق صاحب ہیں، میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں،
عمران خان صاحب ہیں، ان 5-6 بڑوں کو جو ہے نا وہ الیکشن کے لیے کھڑا کر دیں. یہ صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی اور یہ 5 لیڈر ہیں، ان کو آپ کھڑا کر دیں اور پاکستانی عوام کو بولے کہ بھائی ان کو ووٹ دو. اب جس پارٹی نے جتنی زیادہ ووٹ لیے وہ اپنی حکومت بنا لے، وہ اپنا جو ہے نا وزیر اعلیٰ بھی منتخب کر دے پارٹی کا، وہ صوبوں میں بھی چلے جائے. بلدیات ہمارے پاس موجود ہیں، بہترین نظام بلدیاتی ہے، اوپر حکومت ہو، نیچے سارا نظام جو ہے بلدیات کے حوالے ہو. اس صوبائی اسمبلی میں بات جاتی ہے، صوبائی اسمبلی جو ہے نا وہ قومی اسمبلی کی طرف بھیج دیتی ہے، وہاں سے وہ سینٹ میں چلا جاتا. یہ بیچ کی بات ہی نہ رکھیں. ایک پارٹی جس کو بھی ووٹ ملے وہ اپنا اقتدار بنا لے، جو اس کے 2 نمبر پہ آئیں ان کو اپوزیشن میں آپ رکھ لیں. اس طریقے سے جو ہے نا خرچہ بھی کم ہوگا. اس صوبائی اسمبلی کے ممبروں کی لاکھوں روپے تنخواہ ہوتی ہے، قومی اسمبلی کے ممبروں کی لاکھوں روپے تنخواہ ہوتی ہیں، بجلی کے یونٹ ان کو فری ہوتے ہیں، ٹرانسپورٹ ان کے لیے مفت ہوتی ہے، پیٹرول ان کے لیے مفت ہوتا ہے، علاج ان کے لیے مفت ہوتا ہے. عذاب جو ہے وہ قوم پر آتا ہے. 350-400 وہاں بیٹھتے ہیں، باقی اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں. ان کی ضرورت کیا ہے بھائی؟ اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر آ جائے، وہ اپنی کابینہ بنا لے، گورنر صاحب یہاں پر موجود ہوتے ہیں، وہ پارٹی اپنی صوبہ میں بھی حکومت بنائے، بلدیات آپ کے موجود ہیں، تحصیل میئر ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ ممبر ایک بنا دیں، ڈسٹرکٹ ممبر ڈسٹرکٹ کی نمائندگی کرے. اس طریقے سے ہمارے ملک پہ بوجھ بھی کم ہوگا، ہمارے ملک کا خرچہ بھی کم ہوگا. خدارا اس قوم پر ہماری حالت پہ جو ہے وہ رحم کرے. ہم کہاں پر جو ہے نا پہنچ گئے ہیں، ہم کب ترقی کریں گے، ہم کب خوشحال ہوں گے، ہمارا ملک کب خوشحال ہوگا. میری آپ تمام بڑوں سے، میری تمام آپ سیاستدانوں سے یہ گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر آپ ایک ہو جائیں، مہربانی فرما کر آپ ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں، مہربانی فرما کر آپس میں پیار و محبت سے جو ہے نا بات کریں، مہربانی فرما کر آپ اس ملک کے شہری ہیں، اس ملک کو فائدہ دینے کے لیے، اس ملک کی معیشت کو فائدہ دینے کے لیے، اس ملک کی بقا کی خاطر، اس ملک میں سیاسی استحکام کی خاطر، اس عوام کی خاطر آپ ایک ہو جائیں. آپ میں سے ساری پارٹیوں کے ساتھ لوگ ہیں بھائی، جس کے ساتھ زیادہ عوام ہے اس کو آپ اقتدار دے دیں، اس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن بن جائیں. آپس میں طے کریں نا. اب ایک آدمی کو ووٹ زیادہ مل رہے ہیں، یا ایک آدمی جیت رہا ہے، یا ایک آدمی کو پذیرائی حاصل ہے، تو آپ اس کو زبردستی جو کہیں گے کہ آپ اس کو جو ہے نا ہم الیکشن نہیں دینے دیں گے. یہاں پر ہمارے مردان میں جو ہے مختلف الیکشن کمپین چل رہی ہے، مختلف پارٹیوں کے جلسے جلوس چل رہے ہیں بھائی، ان کے چلیں گے، دوسرے کے نہیں چلیں گے. اب عوام کہے گی نہیں کہ یار ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، ہمارا کوئی حق نہیں ہے. وہ پارٹی جلسہ کر رہی ہے، ہم نہیں کر رہے. اس سے تو نفرت اور بڑھ رہی ہے، اس سے تو اور لوگوں کو دکھ حاصل نہیں ہو رہا کہ میری اس وابستگی فلاں پارٹی سے ہے، اس کی وابستگی فلاں پارٹی سے، اس کی وابستگی فلاں پارٹی سے، باقی لوگ کریں گے، فلاں پارٹی والا کوئی نہیں کرے گا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے، میری درخواست ہے، میری التجا ہے کہ خدا کے واسطے یہ ملک ہمارا ترقی، ہماری بھی معیشت، ملک ہمارا قدرتی معدنیات سے مالا مال ملک ہے، ہر چیز ہے اس ملک میں، پھر بھی ہم محروم ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ اگر مجھے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ تنخواہ مل رہی ہو، میں کہوں باقی بھاڑ میں جائیں. باقی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا. جن کو اقتدار دیا ہے اللہ ان سے پوچھے گا. ایک دن حساب کتاب کا ہے، وہاں سب جمع ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں صاحب اختیار کیا تھا، میں نے تمہیں اقتدار دیا تھا، میں نے تمہیں حاکم بنایا تھا، تم نے اپنی رعایا کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ کیا انصاف کیا، تو ان کے لیے کیا سہولت دی. تم نے ان کے مال پہ، کیونکہ ملک میں عوام کا ہی مال ہوتا ہے، ان سے ٹیکسز لے کر اس کو کیسے استعمال کیا. یہ چند دن کی عارضی زندگی ہے. یہاں پر اگر کوئی خوشیاں گزار لے گا، دوسروں کو تکلیف دے کے اگر کوئی اپنے لیے سہولیات ڈھونڈ لے گا، لیکن ایک دن حساب کتاب کا ہے اور وہ بڑی عدالت لگے گی، وہاں انصاف ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم.